بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ مسلمانوں سے اور کافروں سے ایک بہت اہم سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک نئی امت کھڑا کرنے کے بعد، عہد اور شریعت سمجھانے کے بعد، سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے کے بعد لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کافر اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ پورا کا پورا اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی ڈسکشن کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ آیت 214 میں کہتے ہیں، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب جہاں پر اللہ مسلمانوں سے اور کافروں سے ایک بہت اہم سوال پوچھ رہے تھے کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اسلام میں پورا کا پورا داخل کیوں نہیں ہو رہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنت میں اتنی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو آپ کے اوپر اس قسم کی آزمائشیں ہی نہیں آئی جو پچھلے لوگوں پر آئی تھیں؟ یعنی سوال پوچھنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے؟ کیا آپ اس بات پہ کنفیوزڈ ہو کہ جو ایمان والے ہیں، جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں اور اسلام پہ پورا کا پورا داخل ہو گئے ہیں، ان کی زندگی ابھی بھی اتنی مشکل کیوں ہے؟ اللہ ان کو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ جیسے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی؟ اللہ ان کو طاقت، کمفرٹ، لگژری، ہر قسم کی چیز دے دے گا صرف اس لیے کیونکہ وہ نبی کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی ان کی مشکلات دیکھتے ہوئے کیا یہ وجہ ہے کہ آپ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے؟ کیا اللہ نے جو عہد مسلمانوں سے لیا تھا اور جو اس سے پچھلی امت سے لیا تھا، اللہ نے اس عہد میں یہ چیز واضح نہیں کیا تھا کہ مسلمان بار بار آزمائے جائیں گے اور اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ کیا اللہ نے اس امت کو اور پچھلی امت کو یہ بات نہیں سمجھائی تھی کہ جب بھی آپ کے اوپر مشکل آئے تو صبر کرو اور نماز پڑھو اور بار بار اللہ سے مدد مانگو؟ لہٰذا یہ بات کہنے سے کہ اللہ نے واضح نہیں کر دیا تھا کہ مشکلات آئیں گی، چاہے آپ اسلام کو قبول کر لو، چاہے آپ سیدھے راستے پر ہو، اسلام کا یہ نہیں مطلب کہ قبول کرتے ساتھ آپ کی زندگی میں آسانی آئیں گی، بلکہ یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو آج کل کے مسلمانوں کے اندر بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں یا اللہ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے اچانک اب ان کی زندگی میں صرف آسانی آئیں گی، لہٰذا جب ان کی زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھی، اتنی دفعہ میں نے قرآن پڑھا تو اس کا مجھے کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے اللہ اس آیت میں سب کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ زندگی ایک امتحانوں کا سفر ہے۔ اللہ نے کبھی بھی کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ زندگی مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جیسے وہ اسلام کو قبول کریں گے تو اللہ ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے گا، اللہ ان کو دولت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ اللہ کا پیغام ہمیشہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرو، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرو۔ بلکہ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کی زندگی میں بھی آزمائشیں اور امتحان بھیجتے ہیں۔ آزمائشوں کے ذریعے ہر انسان اپنے آپ کو اسپریچولی اسٹرانگ کر لیتا ہے۔ جب وہ اس آزمائش میں صبر دکھاتا ہے، ہمت دکھاتا ہے اور پھر سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس آزمائش میں نکلنے کے لیے، اسی ذریعے وہ اپنی پوٹینشیل کو سمجھ لیتا ہے، اسی ذریعے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی قابلیت ڈالی ہے، اور کیونکہ وہ اس آزمائش میں بار بار ہمت دکھاتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، یہ سوچ کے کہ اللہ کی مدد لازماً آئے گی، اسی ذریعے اس کا اصل ایمان کا جو لیول ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ مسلمانوں سے بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ ذرا سوچیں، اللہ آخرت میں ایک مسلمان کو جنت کیوں دے گا جس کی دنیا بھی اس کے لیے جنت بن گئی تھی، جس کی دنیا میں بھی صرف عیش اور آرام تھا؟ اس نے کیا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے؟ بلکہ یہی چیز ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آیت 212 میں دیکھی تھی، جس میں اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ یہ زندگی اللہ نے جنت بنا دی ہے، بہت ہی خوبصورت بنا دی ہے ان کافروں کے لیے جن کی ضد ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہی دنیا جنت بن جاتی ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے پاس صرف اور صرف عذاب ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی جنت نہیں بن سکتی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی آزمائش ہے، کیونکہ ان کے لیے آخرت میں اللہ نے جنت رکھا ہوا ہے۔ جنت جیسی خوبصورت جگہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ڈیزرو کرنے کے لیے، مسلمان کو کچھ تو جہاد کرنا پڑے گا۔
اسی لیے اس کی زندگی اس دنیا میں بہت مشکل ہے، اس میں بہت سی آزمائشیں ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے جنت ہے۔ اب یہ سمجھنے کے بعد اگر ہم اس آیت پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ اگر یہ بات کافروں کو سمجھا رہے ہیں تو وہ تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ سوال مسلمانوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو 1400 سال پہلے یہ بات نہیں معلوم تھا کہ یہ زندگی آسان نہیں ہو سکتی؟ اس زندگی میں صرف سٹرگل ہے اور جہاد ہے، لیکن آخرت میں جنت ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو انصار اور مہاجرین کا فرق سمجھنا پڑے گا۔ اللہ نے جب یہ آیت مدینہ میں نازل کی تو انصار اور مہاجرین دونوں کا لائف سٹائل میں بہت فرق تھا۔ مہاجرین وہ مسلمان تھے جنہوں نے بہت ظلم دیکھا تھا مکہ میں، بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کو نکالا گیا اپنے گھروں سے، اور اسی وجہ سے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور جب وہ مدینہ داخل ہوئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بدلے میں انصار وہ مسلمان تھے جو پہلے سے ہی مدینہ میں تھے۔ لہٰذا جہاں پر مہاجرین نے بہت مشکل زندگی دیکھی تھی مکہ میں اسلام کو قبول کرنے کے بعد، جہاں پر مہاجرین نے ظلم، زیادتی اور فتنہ ایکسپیرینس کیا تھا مکہ میں، انصار نے یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کیا اسلام کرنے کے بعد۔ یعنی مہاجرین کے مقابلے میں انصار کے لیے دین کو قبول کرنا زیادہ آسان تھا، کیونکہ اس وقت پورا کا پورا مدینہ اسلام کو قبول کر چکا تھا، ہیڈ آف سٹیٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن چکے تھے، لہٰذا انصار نے ایک امن اور سکون کے ماحول میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ میں ظلم، زیادتی، فتنہ کو ایکسپیرینس نہیں کیا۔ لہٰذا کچھ ایسے انصار تھے جو یہ سوچنا شروع ہو گئے تھے کہ کیونکہ ہم دین کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے اب جیت ہمیشہ ہماری ہوگی، ہمیشہ اب ہماری زندگی میں آسانی ہوگی کیونکہ ہم سچ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ قتال فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے مسلمان یہ دیکھتے تھے کہ امت کے اوپر کتنی مشکلات آ رہی ہیں، کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، تو وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو ہمارے لیے تو اب زندگی آسان ہونی چاہیے۔ لہٰذا جہاں پر کافروں کو بھی ڈاؤٹ تھا یہ سوچ کے کہ جو مسلمان ہیں اگر یہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا، ان کی امت کے اوپر اتنی آزمائشیں، اتنی مشکلات کیوں آ رہی ہیں۔ وہاں پر کچھ مسلمان بھی تھے جن کا کمزور ایمان تھا، اور وہ بھی شک میں آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہماری زندگی اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے، حالانکہ ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے اللہ کافروں اور مسلمانوں کو دونوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس زندگی کا مقصد عیش اور آرام کبھی بھی نہیں تھا۔ زندگی کا مقصد ہے خلافت کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے پیغام کو پھیلانا، سچ کے راستے پر چلنا اور اپنے ایمان لیول کو ثابت کرنا، تاکہ ایسا مسلمان واقعی جنت کا ڈیزرونگ ہو۔ بلکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی پیغام ہے جو اللہ نے اس سے پہلے آیت 155 میں دی تھی۔ اور اس پیغام پر اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات آنا کیوں بہت ضروری ہے۔ ہم بلکہ پھر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مشکلات کے ذریعے انسان کا ایمان لیول کیوں ایکسپوز ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آسانی ہو تو اس وقت ہر مسلمان ایک جیسا نظر آتا ہے، ہر مسلمان ریچولز کو فالو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی آسان ہے، اس کو ہر چیز اللہ نے دے دی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تب آپ کو فرق محسوس ہوگا ایک متقین اور ایک منافق کے بیچ۔ تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ منافق یا وہ مسلمان جس کا ایمان کمزور ہے اس کا بیہیویئر بہت ہی مختلف ہوتا ہے، اور جو سچا ایمان والا ہے اس کا بیہیویئر بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ جو سچا ایمان والا ہوگا، جو متقین ہوگا، وہ اپنے راستے پر قائم رہے گا، وہ بار بار جہاد کرے گا، سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اور جتنا مرضی اس کی مزید زندگی میں مشکلات آئے اس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کی زندگی مشکل کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے بدلے میں جو منافق ہے وہ فوراً اللہ سے دور ہو جائے گا، وہ اسلام سے بھاگ جائے گا، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، اور وہ شکایت کرے گا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنا میں نے قرآن پڑھا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ساتھ ہی جس مسلمان کا کمزور ایمان ہوگا وہ ان دونوں کے بیچ میں آسیلیٹ کرے گا، کبھی اس کی حرکتیں منافقت جیسی ہو جائے گی، کبھی اس کی حرکتیں متقین جیسی ہو جائے گی۔ یعنی کچھ ایسے دن ہوں گے جب اس کا ایمان سٹرونگ ہو جائے گا اور پھر وہ لڑنا شروع کرے گا، اور پھر بیچ میں کچھ ایسے دن آئیں گے جب وہ ہمت ہار جائے گا، جب وہ شکایت کرے گا اور وہ نمازیں بھی چھوڑ دے گا۔
پھر کچھ عرصہ ڈپریشن میں گزارنے کے بعد وہ دوبارہ جہاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دوبارہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اسی طرح کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ متقین اور منافق کے بیچ میں بار بار آسیلیٹ کرتا ہے۔ یعنی پریشانی کے وقت انسان کا جو اصل ایمان ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور ظاہرہ ایمان کا لیول ایکسپوز کرنا اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہر انسان یہ جان سکے کہ اس کے اندر واقعی ایمان ہے یا نہیں، تاکہ اگر قیامت کے روز اللہ اس کو جہنم میں بھیجیں تو وہ اللہ سے شکایت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نے تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی، میں نے تو اپنا ایمان آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا، آپ مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ پھر اس وقت اللہ اس کو واضح کر دے گا کہ اس کا ایمان تھا ہی نہیں۔ جیسے اللہ نے ایک آزمائش بھیجی، ایک مشکل بھیجی، اس نے فوراً اللہ اسلام سب کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ایمان ایکسپوز کرنے سے منافق کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے، اور متقین کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ جنت میں کیوں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ ہمیں اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ مشکل میں خیر ہے، کیونکہ جب ہماری اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو انہی آزمائشوں کے ذریعے انسان گروم اور ٹرین ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ صحیح خلیفہ بن سکتا ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھی بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالا۔ رسولوں نے اپنا ایمان ثابت نہیں کرنا تھا، اللہ نے ان کا ایمان ایکسپوز نہیں کرنا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کا تو بہت زیادہ ایمان تھا۔ اللہ نے ان کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں بھیجی تاکہ وہ گروم اور ٹرین ہو سکے، اور اسی ذریعے وہ اپنے پوٹینشیل تک پہنچ سکیں۔ مثلاً اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیں، ہم قرآن میں یہ چیز جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے اگریسو تھے، خاص طور پہ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے۔ قرآن ہمیں ایک قصہ بتاتا ہے جہاں پر ایک ایجپشین جو فرعون کی قوم کا تھا، ایک بنی اسرائیل کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود سے اندازہ یہ لگا لیا کہ جو ایجپشین ہے وہ لازماً بنی اسرائیل کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیچ میں آئے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس ایجپشین کو اتنا زور سے مارا کہ وہ ادھر ہی مر گیا۔ اس سے ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی ظلم یا زیادتی دیکھتے تھے تو وہ اگریسو ہو جاتے تھے، اور کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک رسول بننے والے ہیں، ان کو ایک امت کو لیڈ کرنا پڑے گا، ایک ایسی امت جس میں 6 لاکھ یہودی ہوں گے اور جن کو 40 سال صراع میں گزارنا پڑے گا، ایک ایسی امت جس میں زیادہ تر یہودی اللہ کے حدود کو بار بار توڑنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے لیے صبر سیکھنا بہت ضروری تھا۔ اس اگریسو نیچر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے مشن میں کامیاب ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک رسول بنے اور وہ فرعون کے پاس گئے اللہ کا پیغام لے کے، تب ان کی زندگی میں مشکلات شروع ہو گئیں، تب ان کا گرومنگ اور ٹریننگ پیریڈ شروع ہو گیا۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ فرعون نے فیصلہ کر لیا تھا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت رسول بن چکے تھے، ان کو اللہ نے اجازت نہیں دی کچھ بھی کرنے کی، نہ ان کو لڑنے کا حکم تھا، نہ ہی ان کو بھاگنے کا حکم تھا، صرف اللہ نے ان کو بار بار یہی سمجھایا تھا کہ صبر کرنا سیکھیں۔ لہٰذا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس انسان کے لیے کوئی بھی ظلم دیکھنا بہت ہی ناقابل برداشت ہے، اس کو اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ اب یہ تمام چیزیں ہوں گی، اس کو دیکھیں اور اس کو برداشت کریں، صبر کریں اور صرف اللہ کی مدد مانگیں۔ اپنے اندر یہ توکل رکھیں کہ جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ لازماً قیامت کے روز اس کو فلی کمپنسیٹ کر دے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جو ظالم ہے وہ لازماً دوزخ میں جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اس وقت جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آتا، برداشت کریں، صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنی اگریشن کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی طرف بھاگو۔ تب اللہ جانتے تھے کہ اب ان کے اندر وہ کوالٹیز آ چکی ہیں جس کے ذریعے یہ ایک بہت زبردست امت کا لیڈر بن سکتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لے سکتے ہیں۔ جب وہ بہت چھوٹے تھے تو ان کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں دولت بھی تھی، ایک بہت زبردست ان کے پاس ایک ریپیوٹیشن تھا، ہر انسان ان کی عزت کرتا تھا، پیار محبت کرنے والی بیوی تھی، اور ایک بہت خوبصورت بہت اچھی فیملی تھی۔ لیکن جتنی زیادہ ہماری زندگی میں آسانی آ جائے اور کمفرٹ آ جائے، اتنا ہی انسان ولنریبل ہو جاتا ہے، اتنا ہی انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ طاقت انسان کو صرف تب ملتی ہے جب اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جب وہی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں اللہ چھیننا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بغیر جینا سیکھنا، اسی کے ذریعے انسان کے اندر ہمت اور طاقت برداشت آتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے،
اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اللہ نے تمام نعمتیں لینا شروع کر دیا ان سے۔ جو ان کی ریپوٹیشن تھی، جو لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، وہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ مکہ میں تمام لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جو ان کے پاس پیسہ یا دولت تھی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ جو ان کی بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والی بیوی تھی، جو ہمیشہ نبی کو سپورٹ کرتی تھی، خاص طور پہ ان موقعوں پہ جب مکہ میں تمام لوگ نبی کے خلاف ہو گئے ہوئے تھے، اللہ نے ان سے وہ بیوی چھین لی۔ پھر ان کے چچا ابو طالب، جو بنو ہاشم کے چیف تھے، جس کے ذریعے بنو ہاشم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، اللہ نے آخر کار ان کا چچا بھی ان سے چھین لیا۔ اور جیسے ابو طالب فوت ہوئے تو بنو ہاشم نے بھی نبی کی حفاظت کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا اب کیونکہ مکہ میں ان کی جان کو خطرہ تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے فیصلہ کیا مکہ چھوڑ کے طائف جانے کا، اور پھر ہم سب جانتے کہ طائف میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آزمائش میں اللہ نے ایک ایک کر کے ہر چیز ان سے چھین لی۔ ان آزمائشوں کے ذریعے ان کے اندر ہمت اور طاقت آئی، اس حد تک کہ وہ اپنے دشمنوں کو چیلنج کر سکیں، وہ ایک امت کو کھڑا کر سکیں، اور وہ پوری انسانیت کے لیے ایک زبردست لیڈر بن سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ آیت 214 میں کہتے ہیں کہ رسولوں پر بھی اتنے زبردست قسم کے امتحان آئے تھے کہ وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اور جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں جب ان کا گرومنگ اور ٹریننگ پیریڈ ختم ہو جاتا تھا تو لازماً اللہ کی مدد آتی تھی۔ پھر اللہ آیت 215 میں کہتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دو، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت نازل کی تھی تو سب سے پہلے اللہ نے 10 کمانڈمنٹس دیے تھے، جو شریعت کے بالکل بیسک لاز تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے 40 سال کے عرصے میں اللہ نے تمام باقی کی شریعت، جس میں 613 قانون تھے، اللہ نے وہ پھر نازل کیے۔ یہی چیز اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ نے جو شریعت کے بیسک لاز ہے وہ اللہ نے ایکسپلین کیے۔ یہ وہی لاز ہے جو ہمیں 10 کمانڈمنٹس میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ آہستہ آہستہ کر کے مزید قانون سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور ان کے کئی سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ مثلاً صدقہ شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کیونکہ کئی مسلمان جہالت کے دور میں صدقہ دینے کے عادی نہیں تھے، وہ بار بار صدقے کے اوپر سوال پوچھتے تھے۔ جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے اور ہمیں صدقہ کتنا دینا چاہیے۔ اللہ ان کو جواب میں سمجھا رہے کہ صدقہ ماں باپ، رشتہ داروں کو، یتیم، مسکین، محتاج، مسافر، ان سب کو ہم دے سکتے ہیں۔ یعنی صدقے کا صرف یہ نہیں مطلب کہ آپ نے ان لوگوں کو دینا جو آپ کے گھر سے باہر ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں اگر وہ صدقے کے حقدار ہیں۔ اگر ان کے پاس بہت زیادہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو آپ ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے صدقہ دینا بہت مشکل تھا، وہ اس چیز کے عادی نہیں تھے، اس لیے اللہ جب بھی صدقہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بار بار مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ جو بھی بھلائی کرو گے اللہ جانتے ہیں، اور ان تمام صدقے کی وجہ سے آپ کو ضرور قیامت کے دن اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 216 میں اللہ کہتے ہیں، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ یہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جہاد کا حکم آ گیا تھا، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ قتال فی سبیل اللہ بہت ضروری ہے فتنہ کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اس وقت مدینہ میں بہت سے منافق تھے، اور کچھ ایسے مسلمان تھے جن کا ایمان کمزور تھا، وہ جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ موت سے گھبراتے تھے۔ وہ یہی سوچتے تھے کہ اسلام میں امن اور سکون سے تبلیغ کرنا یہ کافی کیوں نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ، جہاد میں حصہ لینا یہ ضروری کیوں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مدینہ میں وہ امن اور سکون سے تبلیغ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو دشمن ہیں وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے جہاد نہ کیا، قتال فی سبیل اللہ نہ کیا، تو اسلام نہیں پھیل سکے گا۔ جو سچ کا پیغام نبی لے کر آئے ہیں، وہ سچ کا پیغام عرب میں اور عرب کے باہر ملکوں میں نہیں پھیل سکے گا۔ بلکہ یہی بات اللہ مسلمانوں کو بار بار سمجھا رہے کہ چاہے ان کی نیت کافروں کے لیے بہت اچھی ہے،
وہ ان کو تبلیغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کافروں کی نیت مسلمانوں کے لیے بہت بری ہے، کیونکہ کافر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ مسلمان اندر سے گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے لیے جنگ لڑنا، قتال فی سبیل اللہ، یہ چیزیں بہت مشکل ہیں۔ اللہ اس آیت میں ان کو توکل کا کانسیپٹ سکھا رہے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، کیونکہ ہمیں فیوچر کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہو، لیکن وہ چیز ہمارے حق میں بہت بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگتی ہو لیکن وہ ہمارے حق میں بہت بری ہو۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ سوچ کے ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، چاہے ہمیں وہ چیز پسند نہیں ہے، چاہے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بری ہے، اگر اللہ ہمیں اس کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ بتا رہے ہیں کہ اس میں خیر ہے، تو پھر اس میں لازماً خیر ہوگی۔ بلکہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ لازماً کامیاب ہوگا، کیونکہ یا تو وہ شہید ہو جائے گا، اور شہادت تو سب سے بہترین کامیابی ہے، یا وہ شہید نہیں ہوگا، اس دنیا میں ہی رہے گا، لیکن وہ پھر بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ جہاد لڑنے کی وجہ سے اللہ اسے راضی ہیں۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ میں وہ جیتے یا ہارے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی نظر میں وہ جیت کے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لہٰذا اللہ مسلمانوں کو اس وقت یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ سوسائٹی سے ڈر کے گھبرا کے رہنا، اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا، فتنہ کو ختم نہ کرنا، بزدلی میں اپنی زندگی گزارنا، یہ زندگی کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ پھر آیت 217 میں اللہ کہتے ہیں، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فرما دیں اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد الحرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور پھر کافر ہی مر جائے گا تو ایسے لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک خاص انسیڈنٹ ہوا تھا جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مدینہ میں داخل ہونے کے تقریباً 1 سال کے بعد مسلمانوں کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا تھا کہ قریش کے جتنے بھی کیراوینز ہیں جو سامان لے کر تجارت کے لیے مکہ سے سیریا جاتے ہیں اور واپس سیریا سے مکہ آ رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ قریش کے کیراوینز پر حملہ کریں اور اس کے اوپر جو بھی مال ہے وہ اس کو چھین کے واپس مدینہ لے آئیں۔ اب ظاہر ہے اس قسم کی حرکت ویسے تو اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ کیونکہ مہاجرین وہ مسلمان تھے جن کے ساتھ مکہ میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، اور جب وہ مدینہ گئے تو وہ پیچھے مکہ میں اپنی تمام چیزیں چھوڑ کے آگے تھے۔ ان تمام چیزوں پر قریش نے قبضہ کر لیا تھا، بلکہ صرف قبضہ ہی نہیں، قریش نے ان کا تمام سامان لے کے سیریا میں بیچ کر پیسے وصول کر لیے تھے۔ لہٰذا کیونکہ ان مہاجرین کے ساتھ اتنی زیادہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور قریش نے ان کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا اس موقع پہ مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی تھی کہ وہ بھی قریش کے کیراوینز پر حملہ کر سکتے ہیں اور ان کا بھی سامان لے سکتے ہیں۔ اب ایک دفعہ رجب کے مہینے میں جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، تو نبی نے چند مسلمانوں کو نخلا بھیجا۔ نخلا ایک ایسی جگہ ہے جو مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے۔ نبی نے ان مسلمانوں کو نخلا اس لیے بھیجا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے انفارمیشن حاصل کر سکے کہ قریش مسلمانوں کے اوپر کس قسم کا حملہ پلان کر رہے ہیں۔ اب جب یہ مسلمان وہاں پر گئے تو انہوں نے ایک کیراوان دیکھا جو قریش کا تھا، اور وہ طائف سے مکہ جا رہا تھا، اس میں 4 لوگ تھے۔ اب جب مسلمانوں نے اس کیراوان پہ حملہ کیا تو ایک لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی کے دوران ایک قریش کا آدمی مر گیا۔ اس کے بعد مسلمان وہ کیراوان لے کر مدینہ لوٹ آئے۔ اس کے دوران جب خبر پھیلی تو ایک ہلچل مچ گئی پورے عرب میں، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی اپنے ہی مسلمانوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حدود کے خلاف جائیں، لہٰذا یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب جب یہ خبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو وہ بہت شدید ناراض ہو گئے اس بات پہ کہ مسلمانوں نے اللہ کے حدود کو کیوں توڑا۔ لہٰذا اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت کو نازل کیا، اور اس آیت میں اللہ یہ چیز واضح کر رہے ہیں
کہ ہاں رجب کے مہینے میں لڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا گناہ وہ کام ہے جو قریش نے کیا، یعنی لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، ان کو اجازت ہی نہ دینا کہ وہ واپس مکہ لوٹ آئیں، اپنے گھروں میں جا سکے، اپنے خاندان والوں سے مل سکے، یا وہ کعبہ میں جا کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اس آیت میں یہ چیز بھی واضح کر رہے ہیں کہ قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ قریش تو ایک کھلا دشمن تھا، وہ تو مسلسل اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یعنی اگر مسلمانوں اور قریش کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوتا یا قریش اپنی حرکتوں سے باز آ جاتے تو پھر رجب کے مہینے میں قریش کے ساتھ لڑنا یا کسی انسان کو مار دینا یہ واقعی مسلمانوں کی طرف سے بہت بڑی زیادتی ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں، قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی معاہدہ نہیں تھا اور قریش مسلسل اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لہٰذا اس موقع پہ جو مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوئی وہ معافی کے قابل ہے۔ اس سے ہمیں یہ بہت بڑی چیز سمجھ آتی ہے کہ شریعت میں جب دو قانون ہو جو کسی موقع پہ آپس میں کانٹرڈکٹ کرنا شروع ہو جائیں تو اسلام اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ظلم اور زیادتی برداشت نہیں ہو سکتی۔ فتنہ ناقابل برداشت ہے، یہاں تک کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر فتنے کا کانسیپٹ کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بات سمجھائی تھی کہ فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو آپ کا نفس بہت زیادہ چاہتا ہو لیکن وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، یا اس چیز کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے، وہ چیز آپ کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو قریش ظلم اور زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کر رہی تھی مکہ میں، اس کو فتنہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا نفس یہ چیز چاہتا تھا کہ وہ اپنی دولت، پاور، اسٹیٹس، یہ تمام چیزیں استعمال کر کے مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں۔ یہ چیز حرام ہے، لہٰذا اللہ نے قریش کو مزید طاقت اور پاور اور اسٹیٹس دے کر ان کو ایک فتنہ میں ڈال دیا کہ کیا وہ یہ تمام چیزوں کو قابو میں رکھتے ہوئے سچ کا ساتھ دیں گے، یا کیا وہ یہ تمام چیزیں استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں گے تاکہ اسلام کو ختم کر سکیں۔ اس لیے جو مکہ میں اس وقت ہو رہا تھا اس کو فتنہ کہتے ہیں، اور اللہ بتا رہے کہ فتنہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ آیت 218 میں کہتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں، خاص طور پہ وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گھبرا رہے تھے یا ہجرت کر کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے مدینہ آنے سے گھبرا رہے تھے۔ اللہ ان کو دوبارہ یہاں پر ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اگر وہ آخرت میں جنت چاہتے ہیں تو پھر جہاد کرنا سیکھیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا سیکھیں۔ اگر وہ یہ چیزیں نہیں کریں گے کیونکہ ان کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے، اس حد تک کہ وہ جہاد نہیں کرنا چاہتے، وہ ہجرت بھی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ یاد رکھیں کہ پچھلی امت اسی وجہ سے ناکام ہوئی تھی، صرف اس لیے کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی اتنی زیادہ محبت آ گئی تھی، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اور پھر آیت 219 میں اللہ کہتے ہیں، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں جو زائد بچے۔ اس طرح اللہ تمہیں آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب جیسے ہم نے پہلے انہیریٹنس لاء میں اور روزہ رکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ اللہ شروع میں مسلمانوں کو بہت لینینٹ، بہت ریلیکسڈ قسم کے قانون بتاتے ہیں، اور صرف بعد میں جب وہ عادی ہو جائیں پھر اللہ مزید کوئی سخت قانون بھیجتے ہیں۔ انہیریٹنس لاء میں بھی ہم نے یہی دیکھا اور روزے میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ شروع میں مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہفتے میں 3 روزے رکھنا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ نازل کیا گیا۔ یہاں پر بھی آپ وہی اللہ کی اسٹریٹجی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان جہالت کے دور پہ اسلام کے آنے سے پہلے شراب بہت زیادہ پیتے تھے اور جوا بہت زیادہ کھیلتے تھے۔ اب ظاہر ہے اللہ جانتے تھے کہ اگر جوا اور شراب دونوں کو حرام کر دیا گیا تو کئی مسلمان شاید گھبرا کے اسلام ہی چھوڑ دیں، اسی لیے اللہ نے شروع میں ان کو صرف یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ جوا اور شراب دونوں میں بہت زیادہ گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں، دنیاوی فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں گناہ زیادہ ہے۔
مثلاً دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں، مطلب کہ میڈیسنز ہیں جن میں شراب استعمال کیا جاتا ہے، سینیٹیشن کے لیے، اسٹیریلائز کرنے کے لیے، اور اینٹی سیپٹک کے طور پہ شراب بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن اللہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں۔ اب لہٰذا جب اللہ اس قسم کی بات کریں گے تو آٹومیٹکلی کئی مسلمان ہیں جو شراب اور جوا آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے قرآن میں اللہ مسلمانوں کو یہ حکم دے دیں گے کہ نشے کی حالت میں نماز کی طرف نہ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کیونکہ دن میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو آٹومیٹکلی مسلمان شراب کو مزید کم کر دیں گے، اور پھر آخر میں سورہ مائدہ میں اللہ شراب، جوا، ان تمام چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ اللہ صدقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسلمان تھے وہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں شراب بہت پیتے تھے، جوا بہت کھیلتے تھے، اسی طرح ان کو عادت تھی دولت کو حاصل کرنے کی، وہ صدقے کے عادی نہیں تھے۔ اور اب کیونکہ اسلام میں، شریعت میں صدقے کے اتنے حکم آ رہے ہیں تو ان کے لیے بار بار صدقہ دینا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے جب بھی اللہ صدقے کے بارے میں کوئی ذکر کرتے تھے تو فوراً ہی کئی مسلمان جب بہت زیادہ سوال پوچھنا شروع ہو جاتے تھے اور بار بار وہی سوال دہراتے تھے، خاص طور پہ یہی کہ ہمیں کتنا صدقہ دینا چاہیے۔ اب شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی وہ یہ سوال پوچھتے تھے تو اللہ اسی کے مطابق جواب بھی دینا شروع ہو گئے تھے، لیکن اب اس وقت آ کے جب وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں تو اللہ کا جواب زیادہ سخت ہو گیا، اور اللہ ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں وہ بس پوری کریں، اس کے علاوہ جتنا آپ کے پاس ایکسٹرا مال ہے سب دے دے صدقے میں۔ یعنی یہاں پر اللہ اپنے غصے کا اظہار کرے، مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے کہ جو میں نے ایک آسان سا حکم آپ کو دے دیا ہے صدقے کا، اس پر عمل کرے، بار بار غیر ضروری سوال نہ پوچھے پچھلے امت کی طرح۔ مثلاً جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے پچھلی امت کو ایک سمپل سا حکم دے دیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں، لیکن کیونکہ وہ اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اتنے غیر ضروری سوال پوچھے کہ پھر آخر میں ان کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ انہوں نے بلکہ ایک سمپل سا حکم اپنے لیے بہت زیادہ مشکل کر دیا۔ یہی بات اللہ یہاں پر مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ سمپل سا حکم ہے کہ صدقہ دیں، بار بار اس پہ آپ سوال پوچھیں گے تو مزید اللہ کا جواب سخت ہوتا جائے گا۔ بلکہ اللہ ان کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ بار بار سوال پوچھنے سے وہ واضح کریں کہ وہ اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے۔ لہٰذا اللہ ان کو یہی بات یاد کروا رہے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے پورا کا پورا دین میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ کا حکم ہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آسان لگے یا مشکل لگے، اس کو پورا کریں۔ بلکہ یہی چیز ہم آج بھی لوگوں میں بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ مسلمانوں کو ایک سمپل سا کوئی حکم دے دیں جو اسلام شریعت میں ہے، جس نے نہیں مانا وہ بار بار غیر ضروری سوال پوچھتا جائے گا۔ بلکہ یہ تمام چیزیں ابلیس کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ابلیس ہمارے اندر خوف ڈال دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو آگے جا کے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے جب ہم ابلیس کے وسوسے سنتے ہیں تو ہم بار بار ایک ہی سوال دہرانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت دل میں اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ ہم اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا جب ہمیں پہلی دفعہ اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے، ہم اس جواب پر فوکس نہیں کرتے، ہم دوبارہ وہی سوال بار بار پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں، لیکن ہر انسان اس وقت اپنا جائزہ لے، کیا ہم واقعی جب ہمارے اوپر مشکلات آتے ہیں تو ہم متقین کی طرح بیہیو کرتے ہیں یا منافق کی طرح؟ جب ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یا جو ہم چیز نہیں چاہ رہے تھے، تو کیا اس وقت ہمارا توکل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں پسند، لیکن اگر اللہ نے ہماری زندگی میں لکھی ہوئی ہے تو اس میں خیر ہوگی، اور اگر ہمیں کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ نے ہم سے وہ چیز چھین لی ہے تو ظاہر ہے اس میں خیر نہیں ہوگی؟ تو کیا ہمارا اتنا توکل اور ایمان ہے، یا کیا ہم اس وقت اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے خفا ہو جاتے ہیں؟ ہر انسان اس وقت اپنا بیہیویئر کے بارے میں سوچے۔ السلام علیکم۔